بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 53 پڑھیں گے اور اس سبق میں ہم المعلقہ ثالثہ کا شعر نمبر 5 سے لے کر کے شعر نمبر 8 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم کتاب کی طرف جاتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا پہلا شعر ہم پڑھتے ہیں۔ اصافی صفعن فی معدرس مرجل ونؤیا کجزم الحوض لم یتسلم۔ ترجمہ کرتے ہیں، سرخی مائل سیاہ پتھروں کو جو کہ ہانڈی رکھنے کی جگہ میں تھے، وَنُؤْيًا كَجِزْمِ الْحَوْزِ لَمْ يَتَسَلَّمِ، اور نالی کو کجزم الحوض جو حوض کی طرح تھی، لم يتسلم اور ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ میں نے بہت تامل کے بعد پہچانا، میں نے بہت غور و خوض کے بعد پہچانا۔ شاعر کا مطلب اس شعر سے یہ ہے کہ میں نے اپنی محبوبہ کے گھر کے نشانات کو بڑے غور و خوض کے بعد پہچانا۔ مشکل ہو رہا تھا پہچاننے میں، لیکن جب میں نے محنت کی، کوشش کی، غور و خوض کیا تو اس کے بعد میں نے نشانات کو، اپنے محبوبہ کے گھر کے نشانات کو پہچانا۔ اصفیہ اسفیتن کی جمع ہے، بمعنی ہے وہ پتھر جس پر حمدیہ رکھی جاتی ہے، اور صفعن یہ سرخی مائل سیاہ رنگت کے پتھر کو کہا جاتا ہے، اور معرس یہ اسم ظرف ہے باب تفعیل سے، اس کا معنی ہے رات کے وقت اترنا، اور پھر بطور استعارہ کے اس مقام کے لیے استعمال کیا جانے لگا جہاں ہانڈیاں رکھی جاتی ہیں، اور مرجل یہ ہانڈیا کو کہا جاتا ہے، ہانڈی وغیرہ، اور نؤین یہ نالی کو کہا جاتا ہے، واحد ہے اس، اور جسم کا معنی ہے اصل، جڑ وغیرہ، اور حوض کو کہا جاتا ہے۔ لم یتسلم میں یتسلم جو ہے یہ باب تفاعل سے مضارع معروف کا صیغہ ہے، بمعنی ہے ٹوٹ کا شکار ہونا، ٹوٹ جانا یا پھٹ جانا۔ آج کے سبق کا دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ فلما عرفت الدار قلت لربيعها الا انعم صباحا ايها الربع واسلمي۔ ترجمہ کرتے ہیں، فلما عرفت الدار جب غور و خوض کے بعد، تعمل کے بعد میں نے گھر کو پہچان لیا تو قلت لربيعها میں نے اس کے گھر کو مخاطب کر کے کہا کہ ایها الربع اے دار حبیب، اے میرے محبوبہ کے گھر، الا انعم صباحا خدا کرے کہ تو صبح کے وقت خوش عیش رہے، واسلمی اور سالم اور محفوظ رہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے محبوبہ کے گھر کو دیکھ لیا اور اس کو پہچان لیا کہ یہ میری محبوبہ کا گھر ہے، تو کہتے ہیں کہ اس نے پھر دعا دی کہ اے میرے محبوبہ کے گھر تو ہمیشہ کے لیے آباد رہے، محفوظ رہے۔ الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں، اور ربع جو ہے، ربع یہ گھر کو کہا جاتا ہے، واحد ہے، اور اس کی جو جمع ہے وہ ربوع اور رباعون آتی ہے۔ انعم یہ خوشباش کو کہا جاتا ہے، یعنی خوشباش رہنے کو، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے سورۃ النساء میں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ صباحاً صبح کے وقت کو کہا جاتا ہے، اور ربع گھر کو کہا جاتا ہے، اسلم محفوظ کے معنی میں ہے، محفوظ و مامون۔ آج کے سبق کا تیسرا شعر ہم پڑھتے ہیں۔ تبصر خلیلی هل ترى من زعائم تحملن بالعلیاء من فوق جرثم۔ ترجمہ اس کا کرتے ہیں، تبصر خلیلی اے میرے دوست، نظر جمع کر کے دیکھ، هل ترى من زعائم کیا تو ان ہودج نشین عورتوں کو دیکھتا ہے، تحملن بالعلیاء من فوق جرثم جو جرثم سے اوپر بلند مقام میں اونٹوں پر سوار ہو کر کے جا رہی ہیں۔ شاعر اپنے دوست اور
اپنے ساتھی کے ساتھ مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے دوست آپ بھی ان عورتوں کو دیکھیں، آپ کو بھی نظر آ رہی ہیں یا صرف غایت مدہوشی کی وجہ سے میری آنکھوں میں یہ سما باندھا گیا ہے، میں ہی دیکھ رہا ہوں، ذرا غور سے دیکھیں یہ حقیقت ہے یا میری تصور ہے۔ تبصر یہ باب تفاعل سے فعل امر ہے، بمعنی ہے نظر جمع کر کے دیکھنا، جیسے کہ سورہ مریم میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ خلیل دوست کو کہا جاتا ہے، اور یا جو زمین ہے وہ متکلم کی ہے جو لوٹ رہی ہے شاعر کی طرف۔ زعائن زعینتن کی جمع ہے، بمعنی ہے ہودج، جیسا کہ اللہ پاک رب العزت سورہ نحل میں فرماتے ہیں تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ۔ تحملنا باب تفاعل سے صیغہ جمع مؤنث غائب فعل ماضی معروف، بمعنی ہے سفر کرنا یا خرچ کرنا۔ سورہ مومنون میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ علیہ بلند جگہ کو کہا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جوسم ایک مقام کا نام ہے جہاں بنو اسد ابن خزیمہ کا چشمہ تھا۔ آج کے سبق کا چوتھا شعر پڑھتے ہیں جعلنا القنان عن یمین مخزنہ وکم بالقنان من محل ومحرم۔ ترجمہ کرتے ہیں جعلنا القنان عن یمین وحزنہ، کہ ان عورتوں نے کوہ کنان اور اس کی پتھریلی زمین کو داہنی جانب چھوڑا، وَكَمْ بِالْقَنَانِ مِن مُحِلٍ وَمُحْرِمٍ، اور کوہ کنان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ محلن جن کا خون حلال ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا خون محرم حرام ہے۔ قنان یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو سمیرا کے قریب ہے، اور اس میں بنو اسد کا ایک چشمہ تھا۔ حزن یہ پتھریلی زمین یا سخت زمین کو کہا جاتا ہے۔ محلن یہ باب افعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، بمعنی ہے حلال کرنا، اور جیسے کہ سورہ مائدہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور اس کا جو محرم ہے یہ بھی اسم مفعول کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے، بمعنی ہے حرام کرنا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ من محل و محرم اس کو اسم فاعل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور من محل و محرم اس کو اسم مفعول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ محل پھر باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہو تو اس کا بھی معنی ہوتا ہے حلال کیا ہوا۔ یہ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہو تو اس کا معنی ہوگا حرام کیا ہوا۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔